بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حمد کی مکمل مشق کریں گے۔ محمد کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں۔ اس میں وہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، دن سے رات، رات سے دن، موسموں کے بدلنے، ہواؤں کے چلنے، سب پر اسی کی قدرت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ نیکسٹ ہم اس کے آنسر کویسچن پر آتے ہیں۔ اس کا فرسٹ کویسچن ہے حمد کس نظم کو کہتے ہیں؟ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ کویسچن نمبر 2 ہے خالق کسے کہتے ہیں؟ خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، ہر چیز کا خالق حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ عالم سے کیا مراد ہے؟ عالم کہتے ہیں دنیا کو۔ پوری دنیا اس عالم فانی کا حصہ ہے، یہاں موجود ہر چیز عالم میں شامل ہے۔ کویسچن نمبر 4 ہے بڑے درجے پانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ بڑے درجے پانے کے لیے اچھے نیک اعمال کا ہونا ضروری ہے۔ آخری کویسچن ہے شان یکتائی کا کیا مطلب ہے؟ شان یکتائی کا مطلب ہے کہ اللہ اپنی ذات میں یکتا اور اس جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ نیکسٹ ادھر آ رہا ہے حمد کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ دلوں کو اس سے قوت ہے، ادھر ہوا کی ہیں موجیں، دار فانی سے مراد دنیا، اگر اعمال اچھے ہیں تو پاؤ گے بڑے درجے، اسی کے حکم کا تابع فلک پر ہر ستارہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے شعر میں کہی گئی بات کو سادہ اور عام فہم گفتگو کے انداز میں کہہ دینے کو شعر کی نثر بنانا کہتے ہیں، جبکہ شعر میں کہی گئی بات کی جامع انداز میں وضاحت کرنے یعنی اس میں موجود ہر نقطے کو کھول کھول کر بیان کرنے کو تشریح کرنا کہتے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو پاؤ گے بڑے درجے، سمجھ لو امتحان اس دار فانی میں تمہارا ہے۔ اس شعر میں اکبر اعلی آبادی کہتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہم جو کچھ اس دنیا میں اچھا یا برا کریں گے آخر میں اس کے حساب سے اجر ملے گا اور اسی کے حساب سے سزا بھی ملے گی۔ اسی طرح اگر ہم دنیا میں اچھے اعمال کریں گے تو آخرت میں صلہ بھی نیک ملے گا۔ یہ دنیا ایک آزمائش ہے، اس عارضی اور ختم ہونے والی دنیا میں انسان کی پیدائش اور اس کے اعمال ایک آزمائش ہیں، لہذا نیک اعمال کرو اور اس امتحان میں کامیابی حاصل کرو۔ اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کن کن صفات کا تذکرہ کیا ہے؟ اور کویسچن نمبر 5 ہے آپ اللہ تعالیٰ کی 2 ایسی صفات بیان کریں جو اس نظم میں بیان نہ کی گئی ہوں۔ تو آئیے ہم انہیں دیکھتے ہیں۔ اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی درج ذیل صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، زندگی اور موت کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، دنیا کی ہر شے اسی کے حکم کی تابع ہے۔ یہ تھی 2 ایسی صفات بیان کریں جو اس نظم میں بیان نہ کی گئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، وہ ہر ایک کی دعا کو سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، وہ ہر ایک پر رحم کرنے والا ہے۔ خیال دیا ہوا ہے جو کہ ابھی ہم نے لیسن کے شروع میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ آگے یہ انہوں نے کہا ہے صنف ادبی اصطلاح میں لفظ صنف سے مراد ہے تحریر کی کوئی قسم جو کہ نثر کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور نظم شاعری کی صورت میں بھی۔ افسانہ، ناول، ڈرامہ، مضمون، کہانی وغیرہ اصناف نثر کی چند مثالیں ہیں، جبکہ حمد، نعت، غزل، قصیدہ، رباعی وغیرہ کا شمار شعری اصناف میں ہوتا ہے۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں نظم حمد شعری صنف ہے یا نثری، اور اس صنف میں کس قسم کے موضوعات بیان کیے جاتے ہیں؟ آپ نے کہنا ہے نظم حمد شعری صنف ہے، اس صنف میں حمد، نعت، غزل اور قصیدہ وغیرہ کے موضوعات بیان کیے جاتے ہیں۔ نیکسٹ انہوں نے ہم لوگوں کو رموز اوقاف دیے ہیں۔ رموز رمز کی جمع ہے، اس کا مطلب اشارہ یا علامت ہے۔ اوقاف وقف کی جمع ہے، اس کا مطلب رکنا یا ٹہرنا ہے۔ رموز اوقاف سے مراد وہ علامت ہے جو ہم عبارت کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آگے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا تفصیل سے بتاتی ہوں۔ سوالیہ علامت، جب ہم کسی سے ہم لوگوں نے کوئی سوال کرنا ہو، کچھ پوچھنا ہو تو ہم اس کے لیے سوالیہ علامت لگاتے ہیں، جس طرح کہ انہوں نے کہا ہے، اور اس کی علامت آپ کو پتہ ہے یہ ہوتی ہے آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کب آئیں گے، آپ کب جائیں گے، آپ کب سوئیں گے۔ علامت تفصیلیہ، اس کی علامت یہ ہے، یہ جو ہے تفصیلیہ، یہ تفصیلیہ تفصیل سے نکلی ہے جو کہ کسی بات کو وضاحت کرنے کے لیے ہم لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے جو اس کی علامت دی ہے وہ ہے جو آدمی مندرجہ ذیل باتوں پر عمل کرتا ہے صحت مند رہتا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا وہ کون سی باتیں ہیں، اس وجہ سے اس کو بیان کرنے کے لیے ہم لوگ پہلے یہاں پر یہ والی علامات کا استعمال کریں گے تفصیلیہ کی، جس طرح کہ اس نے اس پوائنٹس بتائے ہیں۔ رات کو جلدی سو جاتا ہے، صبح جلد بیدار ہوتا ہے، صبح جلد بیدار ہوتا ہے، کھانا وقت پر کھاتا ہے، ورزش کرتا ہے۔ تفصیل بیان کرنے کے لیے عموماً مندرجہ ذیل، درج بالا، حسب ذیل یا تفصیل یہ ہے وغیرہ کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔
نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہے واوین. یہ علامت اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب کسی کا قول تحریر ہو یا کسی تحریر کا اقتباس پیش کرنا. مثال کے طور پر میں نے ارشد سے پوچھا. اس کے آگے ہم لوگوں نے یہ علامت لگائی. اب کیا پوچھا اس کو ہم نے واوین میں لکھنا ہے. کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ قائد اعظم نے فرمایا کام کام اور بس کام. آگے انہوں نے کہا ہے درج والا مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے 4 ایسے جملے بنائیں جن میں سوالیہ اور واوین کے علامتوں کا استعمال ہو. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. آپ کے خیال میں ہم ان نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو آئیے آپ ان دونوں کا آنسر دیکھتے ہیں. یہ ہے سوالیہ جملے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. جب ہم کسی سے کوئی سوال کرتے ہیں آپ کا نام کیا ہے، آپ کی تعلیم کتنی ہے، آپ کس جماعت میں ہیں، تم کیا کر رہے ہو، تم کب آؤ گے، تم کب جاؤ گے، تم کب کھاؤ گے، تم کب پیو گے، ڈیش 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 جو بھی ہو سکتے ہیں. آگے ہم لوگوں نے واوین کا دیکھنا ہے. وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ ایک قول ہے تو ہم نے اس وجہ سے اس کو واوین کی صورت میں لکھا ہے یا رموز اوقاف کی صورت میں لکھا ہے. نانی جان نے کہا بیٹا دل لگا کر پڑھائی کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے. استاد صاحب نے کہا آج کا کام کل پر مت چھوڑو. نیکسٹ کویسچن تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. آپ کے خیال میں ہم ان نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ نماز پڑھ کر، روزے رکھ کر، نوافل ادا کر کے اور زبان سے اقرار کریں کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے. ہم اس کے عطا پر خوش ہوں، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. اس طرح ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں. اور یہ ایک آیت ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. آج کا لیکچر ہوا جاتا ہے ختم. آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.